یہ خاص حضرات ذی احباب، جو میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الرحمن کی پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ذی احباب، ہر بندے کے ذہن کے اندر ایک اشکال ہمیشہ رہتا ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے نظام کو کون چلا رہا ہے، کس نے اس نظام کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر ہم بیشتر مخلوقات کو دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر چلنے والے یہ حشرات، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ چھوٹے چھوٹے جانور، بڑے جانور، دیکھیں کہ یہ جانور ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، اور ایک نسل سے آگے کتنی نسل ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اور کتنے جانور جو ہم دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں، پہلے پتہ نہیں یہ کہاں رہتے رہے ہیں، کہاں سے انہیں غذا ملتی رہی ہے۔ اتنے کروڑوں جانور اور کروڑوں پرندے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں، چاہے وہ سمندر کی موجوں کے اندر ہوں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں، چاہے وہ درختوں پر رہ کے اپنا گزیرا اور بسیرا کرتے ہوں، ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ بیشتر مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو دیکھیں گے کہ ہر مخلوق کا رہن سہن، ان کا گھرانہ اور ہر مخلوق کا کھانا اپنے نوعیت کا ہے، اپنے طرز عمل کا ہے۔ اب بکری گھاس کھاتی ہے، ہم بکری کو گوشت نہیں کھلا سکتے، بکری کو ہم گھاس اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کی غذا وہی بنائی ہے۔ اگر ہم شیر کو گھاس کھلانا چاہیں، وہ گھاس نہیں کھاتا، وہ گوشت ہی کھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کے طور پہ یہی چیز بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے جانور ہیں جن کی غذا کا انتظام انصرام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ساری کائنات کے رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھانے کی ہے کہ رزق کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اگر اتنی بڑی دنیا کے نظام کو، یہ تمام حشرات کو، کیڑے مکوڑوں کو، پرندوں کو، حشرات کو، یہ جانوروں کو، اگر اللہ ان کو رزق دے سکتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی رزق دے سکتے ہیں۔ ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے اشرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اللہ انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے انسانیت کو سنبھالنے کی ڈوری اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے کہ اب جو مرضی کرتا رہے، جنت کا رستہ دکھا دیے، جہنم کا رستہ بھی دکھا دیے۔ اب نیک اعمال کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اس بندے کو جنت مل جائے گی۔ اگر نیک عمل نہیں کرے گا، برے اعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں اور سرکشیوں والے کام کرے گا، اس بندے کے لیے جنت کا راستہ نہیں بلکہ اس بندے کے لیے جہنم کا، دوزخ کا راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے جو ہیں وہ بتا دیے۔ ہدایت کے راستے پہ چلے، اس کی مرضی ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے اپنے مرضی کرے، اپنے من کی مرضی کرے، اللہ کے حکموں کی عدولی کرے، نافرمانیاں کرے، سرکشیاں کرے، بغاوت کرے، اس بندے کے لیے جنت کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بندے کے لیے وہ نار تیار کی گئی ہے، عذاب علیم تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر اتنی مخلوقات کو بنا کے انسان کو بات سمجھائی ہے، اے انسان یہ ساری کائنات تیرے لیے۔ اب دیکھیں کہ ایک مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ایک مرغی اپنے سانپ کے ساتھ دفاع کر رہی ہے اپنے بچوں کا، اس کے ساتھ جھگڑ رہی ہے، لڑ رہی ہے، اپنے بچوں کو وہ غار سے باہر نکال رہی ہے، بل سے باہر نکال رہی ہے، اپنے بچوں کی دیکھیں۔ اب اس مرغی، اس ماں نے اپنے بچوں کی کمائی نہیں کھانی، اپنے بچوں نے اس کو پالنا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے،
ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی چونچ کے اندر لا کے تو نے دانہ دینا ہے۔ سارا دن چڑیا پھرتی ہے، چکر لگاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، گھونسلے میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے منہ کے اندر جا کے ایک ایک دانہ کر کے ان کے منہ کے اندر دیتی ہے، اپنے لقمے کو لگا کے ان کے منہ کے اندر لقمہ دیتی ہے۔ اب اس ماں نے ان بچوں سے کچھ بھی نہیں لینا، اب بچے کیا اس ماں کی پرورش کریں گے؟ آپ یہ پرندوں سے وابستہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے پھر والدین کو، ان پرندوں کی اپنی ماؤں کو یہ مارنے لگ جاتے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا کہ یہ قانون تو یہ تمام جانوروں کے ساتھ ہے، لیکن یہ قانون انسانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ انسانوں کے بچے، انسان کی اولاد بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، بندے کو بڑھاپے کے اندر سہارا ہوتی ہے، بندے کے لیے آخرت کے لیے خزانہ بن جاتی ہے، اور آخرت کے لیے بربادی کا بھی سامان بن جاتی ہے۔ یہ مثالیں آپ احباب کے سامنے آپ غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کے نظام کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید اس کا مقصد یہ بیان کرتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنا کے مقصد بھی بیان کر دیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی خاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خاص بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دن میں مرضی کے ساتھ جب آئے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھ کے ہم اکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے آئے ہیں۔ کوئی تو اتنے بد نصیب اور بخت ہیں کہ ان کو نہ نماز نصیب ہے نہ جمعہ نصیب ہے، وہ جنازے بھی بغیر وضو کے ادا کرتے ہیں، عیدیں بھی بغیر وضو کے ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے گھٹیا لوگ ہیں، دنیا میں بد نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ لگاؤ ہی نہیں، اللہ سے پیار ہی نہیں۔ اللہ نے یہ ساری کائنات اور ساری کائنات کا نظام اللہ نے انسان کے لیے بنائے، اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنائے، اور بندگی کرنے وقت اگر سال میں ایک دفعہ آ جائے، اس کو اپنی طہارت کا نہیں پتہ، اس کے جسم کے اوپر پلید کی لگی ہوئی ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر پلید کی لگی ہوئی ہے، اس کو اپنے جسم کی وجود کی طہارت کا نہیں پتہ، وہ بغیر وضو آ کے جنازوں کے اندر بھی شرکت کر لیتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بغیر وضو کے آ کے نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ تم نے عبادت کرنی ہے، کیا آج اس عبادت کے مقصد پہ میں اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس بندگی کے لیے آپ اور مجھے بنایا ہے، کیا اس مقصد پہ، اس طرز پہ، اس طریقے پہ، اس منہج پہ آپ اور ہیں یا میں نہیں ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہم نے وہ فکر دیکھنی ہے، آج ہم نے وہ سوچ دیکھنی ہے، وہ تڑپ پیدا کرنی ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو سمجھانے کے لیے علم کے ذرائع جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 ذریعوں سے سکھایا ہے کہ بندہ میرا کس طرح سیکھتا ہے۔ پہلی چیز جو بندہ سیکھتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے سیکھتا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کہ چیز کو پکڑنا کیسے ہے، اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھتا ہے، یہ چٹائیاں، یہ قالین ہیں، یہ اے سی ہیں، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ سورج چاند، انسان اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، ان رنگوں کو پہچانتا ہے، یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ حشرات ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ انسان ہے۔ انسان اپنی آنکھ کے ذریعے سے اس کو پہچانتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے بولتا ہے، بول کے اپنی بات کو سمجھاتا ہے، اور اس دوسرے کی بات کو کان کے سماعت کے آلے کے ذریعے سے سمجھتا ہے، اور پاؤں کے ذریعے چل کے جا کے علم کے حصول کے لیے جاتا ہے، سمجھتا ہے۔ یعنی کہ پتہ لگا ہے کہ علم کے حصول کے لیے پہلا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حواس خمسہ بنائے ہیں، انسان کی آنکھیں بنائی ہیں، انسان کے کان بنائے ہیں، انسان کی زبان بنائی ہے، انسان کے ہاتھ بنائے ہیں، انسان کے پاؤں بنائے ہیں، تاکہ یہ سیکھے، تاکہ یہ سمجھے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ایک ذریعے کے ذریعے، اس کے ذریعے بندہ علم حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ عقل کے ذریعے سے بندہ پہچان سکتا ہے، یہ کام میرے لیے مفید ہے، یہ کام میرے لیے غیر مفید ہے، یہ مجھے فائدہ مند ہے، یہ غیر فائدہ مند ہے، اس کو کروں گا تو مجھے یہ نقصان پہنچیں گے، اگر اس کام کو کروں گا تو یہ نقصانات پہنچیں گے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے، بندہ اپنی عقل کے ذریعے سے بندہ کوئی بھی کام کرے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے مشورہ کرتا ہے، یار یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کروں یا نہ کروں۔
اگرچہ سارے لوگ کہیں کہ یہ کام تم نہ کرو، لیکن اس کی عقل کہے کہ یہ تو ٹھیک کام کر رہے، تو اچھا کام کر رہا ہے، تو صداقت کے اوپر ہے، تو سچائی کے اوپر ہے، یہ لوگ سارے لوگوں کی باتوں کو، مشوروں کو رد کر کے اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ پتہ لگا کہ حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ دوسرا ذریعہ علم کو حاصل کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بنایا ہے، اور تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے حصول کے لیے بنایا ہے وہ وہی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیے۔ اب ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کے اندر خطا ضرور ہو سکتی ہے، اس کے اندر غلطی ضرور ہو سکتی ہے۔ ہم سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ آگے جا کے وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح پانی ہوتا ہے، جب ہم پاس جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، ہماری عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن اللہ کی کلام اور اللہ کی وحی کے اندر ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ وہ وحی غلط ہو جائے۔ ان دو ذریعوں کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کے اندر خطا اور غلطی کا امکان باقی ہے، لیکن ایک ذریعہ جو وحی کا ذریعہ، جو قرآن کا ذریعہ، جو حدیث کا ذریعے سے جو پیغام دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی اور کوئی بھی نقص واقع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنے فاسق، کتنے فاجر لوگ ہیں، قرآن مجید کو تبدیل کرنے کے لیے بیٹھے رہے ہیں، دن اور رات کی محنت کو لگائے، اپنے مال و دولت کو خرچ کیے، کہاں ایک لفظ کو تبدیل کر سکیں، ایک حرف جتنا تبدیلی کرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں اور جرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیے، جو اتنی مقدس اور اتنی پاکیزہ کلام ہے، جو اتنا اچھا کلام ہے، جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے۔ کیا اس علم کی قدر، کیا اس قرآن کی قدر، کیا اس حدیث کی قدر آج میرے اور آپ کے سینے کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس بندے کو زمین کے اوپر نہیں چلنے دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ حدیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تم نے اس کے قدم زمین پہ نہیں لگنے دینے، تم اپنے پروں کو بچھا دو اور یہ پروں کے اوپر چلتا ہوا میرا شہزادہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے علم کے اندر، یہ اسلام نے وقار دیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی، میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں حدیث کے فہم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اتنا طویل سفر کر کے تو یہاں پہ مدینہ کے اندر پہنچے، علم بعد میں سکھاتا ہوں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈیننس اور قانون جاری ہو گئے وہ پہلے سناتا ہوں۔ فرمایا کہ جو بندہ اسی طرح چلتا ہوا، جس طرح تو اپنے گھر سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے، راستے کے اندر جتنے بھی زمین کے نیچے تو قدم رکھتا ہے، جتنے کیڑے مکوڑے، جتنی مخلوقات تھی اللہ تعالیٰ کی، ساری تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہوئی آئی ہے۔ یہ جنگلات کو تو کراس کر کے آئے، یہ پرندے، یہ جانور، یہ مچھلیاں تیری مغفرت کے لیے دعا کرتی رہی ہیں۔ اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے دین کے علم کے لیے جا رہے، تیرے قرآن کے لیے، تیری حدیث کے لیے جا رہے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قانون تجھ تک محفوظ نہیں ہے کہ صرف تو ہی علم حاصل کرے گا تجھے یہ فضیلت ملے گی، بلکہ فرمایا کہ جو شخص بھی دین کی تعلیم کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے جتنا لمبا سفر کرے گا، جہاں تک چلتا جائے گا، جتنے راستے میں کیڑے مکوڑے، یہ حشرات، یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے، جون سی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ساری مخلوقیں اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اللہ تو اس بندے کو معاف فرما دے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے قرآن کو سیکھنے کی، تھوڑی فضیلت ہے حدیث کو سیکھنے کی۔ آج ہمارے اندر حدیث کی اہمیت کی کیا ہے؟ آج یہ 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، یہ 60-70 سال کی زندگی، یہ عارضی زندگی کے لیے
سب کچھ کر جاتے ہیں، سب کچھ کما جاتے ہیں، دن اور رات کی محنت بھی کر جاتے ہیں صرف اس چھوٹی سی زندگی کے لیے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی یہ دنیا کی کیا عیش و عشرت ہے؟ عیش و عشرت تو اصل جو ہے وہ جنت کی عشرت ہے، وہ آخرت کی عشرت ہے، یہ دنیا کی عشرت کیا ہے؟ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، آج زندہ ہیں کل پتہ نہیں زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیا پتہ ہے کہ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے بعد کس کی سانسیں ٹوٹ جائیں، پتہ ہے کس کا خطبۃ الجمعہ مبارک کے اندر بھی کس کی سانسیں اپنے وجود سے جدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا تعلق دیکھیں آپس کے اندر کس طرح بنایا ہے۔ اللہ نے جسم کو بنا کے، جسم جو ہے بندے کا یہ وجود جو ہے اس کے رزق کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے یہ پودوں سے کیا، یہ درختوں سے کیے، یہ پودے بڑے ہوتے ہیں، یہ تنے بنتے ہیں، یہ درخت بن جاتے ہیں، یہ پھل بندے کو مہیا کرتے ہیں، یہ سبزیاں دیتے ہیں، یہ زمین کے ذریعے سے بندے کی خوراک کا انتظام کیے۔ جسم دنیا کے اندر ہے تو دنیا کے اندر اس کو پیدا کیے تو غذا کا اہتمام بھی دنیا کے اندر کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو روح رکھی ہے اس روح کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیے، اس کو بنایا بھی آسمانوں پہ، اللہ تعالیٰ واپس بھی اس کو آسمانوں پہ لوٹا جائیں گے، اس کو واپس لے جائیں گے، اور بندہ سوتا ہے تو روح آسمانوں پہ چلی جاتی ہے بندے کی، پھر اٹھتا ہے تو پھر روح واپس آ جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، روح واپس نہیں آئی تو میت بن گئی ہے۔ جسم سے روح علیحدہ ہو جائے، روح اللہ نے آسمان سے بنائی ہے، اور یہ آسمان سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس روح کا انتظام بھی آسمانوں سے کی ہے۔ وہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ حدیث مبارک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ آج بخار ہو جائے، آج بازو ٹوٹ جائے، آج جسم میں درد ہو جائے، آج کوئی تکلیف پہنچ جائے، بندہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں کہ یار چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اپنے وجود کی بیماریوں کو فکر ہے، آج تجھے بخار کی فکر ہے، اپنے جسم کے اندر پین ہونے کی تجھے فکر ہے، اپنے وجود کے اندر درد ہونے کی تجھے فکر ہے، اس جسم کی فکر کرتا ہے، کبھی تو نے اپنی اس روح کا بھی انتظام کیے کہ روح تیری کتنی بیمار ہو گئی ہے، روح تیری کتنی مردہ ہو گئی ہے، کہ تجھ پہ قرآن سنایا جائے، تجھے حدیثیں سنائی جائیں، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی طرف، ان فرمان کی طرف تو قریب ہی نہیں آتا۔ اللہ کے قرآن جو ہمارے لیے، جو ہمیں بنا کے بھیجا ہے کہ تم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، تم نے شریعت میں عمل کرنا ہے، تم نے حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے سے دنیا کے اندر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس بندے کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، کیا اس کو فیکٹریاں دے دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا اس کو پراپرٹی دے دیتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا اسے ملیں اور یہ جائیدادیں دے دیتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کا علم دے دیتے ہیں، قرآن کا فہم دے دیتے ہیں، قرآن کی حدیثوں، قرآن کی تفسیر کا علم دے دیتے ہیں، حدیث کا علم دے دیتے ہیں، حدیث کا فہم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کو بیان کرتے ہیں، جو حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، یہ سب سے پاکیزہ لوگ ہیں۔ قرآن کے قریب آنا ہے، حدیث کے قریب آنا ہے۔ ہمارا مولوی کیا کہتا ہے، ہمارا امام کیا کہتا ہے، ہمارا خطیب کیا کہتا ہے، ہمارا استاد کیا کہتا ہے، ان تمام کی باتوں کو چھوڑ کے بات یہ کرنی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، بس بات ختم ہے۔ ہمیں عبادت کے لیے قرآن دیا گیا، حدیث دی گئی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ہم بس اسی پہ عمل کریں گے، اسی پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے، اسی پہ کٹیں گے، کیونکہ ہمارا مرنا اور جینا دین اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کو اپنانا ہے۔ اپنے آپ کو علم کے کٹہرے کے اندر اس دروازے پہ لے کے آنے، اس دروازے پہ آنے کی بہت بڑی برکتیں۔ جو بندہ اس علم کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں چلتا پھرتا ایک انسان کی شکل کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ دیکھیں آج اتنی زندگی ہو گئی کہ ہمیں کیا اللہم باعث بینی، اس کا ترجمہ آتا ہے ہم نماز میں ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے
کیا ہمیں قل هو اللہ احد کا ترجمہ آتا ہے؟ اتنی 40 سال 50 سال کی زندگی ہو گئی ہے، نماز میں رکوع کرتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ 40 سال کی کمائی کے بعد تو اپنی فیکٹریاں بنا سکتا ہے، اپنی جائیدادیں بنا سکتا ہے۔ 40 سال کے بعد اگر تیرے پاس کوئی قرآن مجید کی ایسی آیات موجود نہیں جو تو نے سمجھ کے عمل کی ہے، تیری 40 سالہ زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ زندگی تجھے دی ہے، یہ تیری عبادت کے لیے دی ہے کہ تو نے میرا شکریہ ادا کرنے، میں تجھے نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ آج تک اللہم باعث بینی کا ترجمہ نہیں آتا، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتی، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، میں تیری ان کیا گھروں کو کروں؟ کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا، قاری صاحب ٹائلیں لگوا لی ہیں، عالی شان بلڈنگ تعمیر کر لیے، ایئر کنڈیشن بنا لیے، گھروں میں پردے بھی لگا لیے، قلین بھی بچھوا لیے، تو نے قلینوں کے اندر سکون تلاش کیے، تو نے ایئر کنڈیشنوں کے اندر ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سکون کو تلاش کیے، تو نے ٹھنڈے مشروبات کے ذریعے سے تو نے سکون حاصل کیے۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، جامپور کے باسیوں پیغام سنو، دعوت سنو، فکر سنو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، رات کو اپنی بیٹی سے پوچھو، اپنے بیٹے سے پوچھو کیا سورۃ سجدہ کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، کیا سورۃ ملک کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، کیا تو نے رات کے اذکار پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے۔ پھر 81 گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رات کو یہ نشے کے انجیکشن لگوا کے رات کو یہ سونے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے، بلکہ رات کو تم یہ سورۃ ملک پڑھ کے سو جاؤ، سورۃ سجدہ پڑھ کے سو جاؤ، آخری 3 کل پڑھ کے سو جاؤ، تم یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تلاوت کر کے سو جاؤ، خدا کی قسم نیند پوری ہو جائے گی، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سکون کے ساتھ نیند آ جائے گی۔ سکون کے ساتھ نیند کے لیے پریشان ہے، جب قرآن کے سے دور ہوئے، جب حدیث سے دور ہوئے تو پھر یہی انجام ہونا ہے، کیونکہ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری ہے۔ قرآن کا فہم آپ دیکھیں کتنا ہے، ہمیں کیا نماز مکمل آتی ہے نہیں آتی؟ ہم نماز میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے صرف رسمن چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آج تجھے پتہ ہے کہ زمین کے اندر بیج کس طرح ڈالنا ہے، آج تجھے پتہ ہے اپنی دکان کس طرح چلانی ہے، تجھے پتہ ہے اپنی فیکٹری کس طرح چلانی ہے، تجھے پتہ ہے کہ تو پروفیسر ہے اپنے بچوں کو کس طرح ڈیل کرنے، تجھے ڈاکٹر ہے تجھے پتہ ہے اپنے مریضوں کو کس طرح چیک کرنے، کس طرح ان کو مطمئن کرنے، تجھے پتہ ہے تو تاجر ہے، تجھے پتہ ہے کہ کس طرح اپنی تجارت کرنی ہے، کس طرح مال کو بڑھانا ہے، کس طرح اپنی پراپرٹی کو زیادہ اچھا بنانا ہے، تجھے یہ دنیا کے سارے کام آتے ہیں، نہیں آتا تو قرآن مجید کا ایک لفظ ترجمے کے ساتھ نہیں آتا، قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا نہیں آیا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ آج تک سارا کچھ کما لیے، کچھ بھی نہیں کمایا، قرآن مجید دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، یہ کیا تم نے کمائے؟ اتنے مال و دولت کو کیا کر کے جاؤ گے؟ یاد رکھو یہ ماہ جو ہے یہ بڑی برکتوں والا ماہ ہے، شوال کے ماہ کے اندر مدارس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر مدرسے کے اندر 7-8 سال کا یہ دینی کورس جو ہے ہر کمرے کے اندر سے، ہر کلاس روم کے اندر سے، ہر طالب علم کی زبان سے ایک ہی صدا جاری ہوتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا دن قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ مدارس والے بھی اچھے لوگ ہیں، یہ پڑھانے والے بھی پاکیزہ لوگ ہیں اور پڑھنے والے بھی پاکیزہ لوگ ہیں۔ سارا دن اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا، سارا دن حدیث مبارکہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث کے لیے محنت کرنی ہے، حدیث کے لیے کوشش کرنی ہے، حدیث کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ لگا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر بوڑھا ہو گیا ہوں، اس وقت میں آخری عمر کے اندر پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی نکالی جو ہے اور کئی ماہ کا سفر کرتے ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ کا سفر کیے، حضرت عقبہ بن عامر کے پاس جانے کے پاس اتنے 6 ماہ کا سفر کیے، صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے 6 ماہ کا سفر کیے۔ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ کے اندر آئے تھے، مکہ سے مدینہ
کی طرف ہجرت کی تھی، یہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، سب سے پہلے جس کے گھر کے اندر مہمان بنے تھے، جس کے اندر گھر کے اندر جا کے کھانا کھایا تھا، قیام کیا تھا، رہے تھے، جن کے گھر کے اندر، ان کا نام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے رہے، وہاں پہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، ہم چھت پہ ہیں، میری بیوی بھی چھت پہ ہے، میں بھی چھت کے اوپر ہوں، دونوں ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ہم وہاں پہ چلتے نہیں ہیں، کیوں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی، ہمارا مشکیزہ ٹوٹ گیا، ہم نے اس کو باندھ دیے، لیکن سارا پانی ضائع ہو گئے۔ ہم نے یہ جرت نہ کی کہ مشکیزے کو اٹھا کے، اس کے پانی کو اٹھا کے کسی برتن کے اندر ڈال دیا جائے، کہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ وہ ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، طویل سفر کرنے کے بعد میں ان کے پاس جا کے پہنچا، ڈھونڈتا ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ ہیں کون، اپنا نام تو بتائیں۔ فرمایا کہ نام نہیں بتاتا، پہلے حدیث بتائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑ لی اور کہنے لگے جب تک نام نہیں بتاؤ گے اس وقت تک میں تمہیں حدیث نہیں سناؤں گا۔ فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے، میں تجھے اپنا نام اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک تو مجھے حدیث نہ سمجھا دے، حدیث نہ سنا دے۔ فرمایا کہ اس وقت تک میں تیری مہار کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ ان دونوں صحابیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے ہیں اور فرمایا کہ ہاں میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں تیرے پاس ٹھہروں گا نہیں، یہاں پہ رکوں گا نہیں۔ فرمایا کہ میں ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیث سنائی تو یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے کہ اتنے جلیل القدر صحابی اتنا سفر کر کے مدینہ سے چلے ہوئے مصر کے اندر آئے ہیں، یہ 6 ماہ کا سفر کر کے، اتنا طویل سفر کر کے ایک حدیث کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ مجھے حکم کرتے، آپ مجھے کوئی پیغام بھجواتے، میں آپ کے پاس پہنچ جاتا، آپ کو آ کے میں خود ہی حدیث سنا لیتا۔ یہ لوگ جنہوں نے دین کی قدر کی ہے، اسلام کی قدر کی ہے، آج میں نے اور آپ نے اپنے سینوں کے اندر حدیث کی محبت پیدا کرنی ہے، قرآن مجید کی محبت پیدا کرنی ہے، دنیا سے وقت نکالنا ہے۔ یہ دنیا سے وقت نکال کے اپنے قبر کو وقت دینے، اپنے آپ کو جہنم سے دوری کے لیے وقت دینے، بولے صراط سے عبوری کے وقت کے لیے، اس وقت کے لیے ہم نے وہ جدائی کے لیے ہم نے وہ کوشش اور محنت کرنی ہے، اس سے جدا ہونے کے لیے، اس سے دور ہونے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے وقت نکالنا ہے اپنا دین کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ان کا ایک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ، وہ آ کے بیٹھے، مدینہ کے اندر جو ہے ایک ہاتھی آ گئے، تمام شاگردوں نے اجازت لی اور کہا کہ ہم ہاتھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ سامنے بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تم سامنے بیٹھے ہوئے کیا تم نے پہلے کوئی ہاتھی دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نہیں استاد محترم جی میں نے ہاتھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ آپ کے دوسرے ساتھی، دوسرے کلاس فیلو جو ہے وہ تو ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا کہ میں اتنا طویل سفر کر کے مدینہ کے اندر آیا ہوں، آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے آیا ہوں، یہاں پہ میں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ محبت، یہ پیار، حدیث کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے پیار کرنا ہے۔ اگر یہی پیار ہمارا قائم ہو جائے دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کامران ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم صدق دل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت کریں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اپنے گھروں کے اندر ترجمہ کلاس کا اہتمام کریں، اذکار کلاس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر فہم دین کورس کے نام کا آغاز کریں، دین کی شریعت کا آغاز کریں۔ آپ نے یہ باہر لگا ہوا فہم دین کورس کے نام سے یہ پوسٹر دیکھا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں بفضل تعالی جامپور جامعہ محمدیہ کے اندر ہم نے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ 3 ماہ کا کورس شروع کیے۔ اس کے اندر ہم نماز کا مکمل ترجمہ سکھاتے ہیں، نماز مکمل یاد کروائیں گے، اس کا ترجمہ یاد کروائیں گے، اور اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ یاد کروائیں گے، اس کے بعد 100 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کروائیں گے، اور اسی طرح صحابہ کرام کی طرز زندگی، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیے، کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کہاں پہ شہید ہوئے، کہاں پہ فوت ہوئے، کیا انہوں نے دین
دین اسلام کی قربانیاں دی ہیں، اسی طرح 30 سے 35 صحابہ کرام کی زندگیاں بھی یاد کروائی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میت کو کیسے غسل دینے، کیسے اس کو کفن پہنانے، کیسے اسے قبر کے اندر اتارنے، یہ پورے احکام پریکٹیکلی صورت کے اندر یہ سکھائے جائیں گے، یاد کروائے جائیں گے۔ نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا، قرآن حدیث سکھائی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھائی جاتی ہے۔ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں، الحمدللہ بفضل تعالی 3 دن سے ہماری کلاس فہم دین کورس کے نام سے جامپور مرکز اہل حدیث کے اندر یہ کلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہے، صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور روزانہ آپ نے مغرب کی نماز جو ہے وہ مرکز اہل حدیث جامپور کے اندر ادا کر کے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق گزارنے۔ کاش ہمارے سینوں کے اندر یہ محبت اور یہ جذبات علم کے حصول کے لیے پیدا ہو جائیں۔ یقین جانیے کہ جو میں نے اپنی زندگی کے اندر 8 سال دین کی تعلیم کے لیے جو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے کے لیے گزارے ہیں، اس زندگی کے اندر جو مزہ اور جو لطف آیا ہے، آج تک وہ مزہ اور لطف نہیں آتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے قریب ہو گئے، آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آتا جائے گا۔ آئیں اس فہم دین کورس کا حصہ بن جائیں، اپنے آپ کو حدیثیں سکھانے والا، قرآن سکھانے والا بنا دیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔